حضور کے چچا عباس کو بلا لیا گیا، صحابہ کا مجمع لگا ہے، عمر فاروق اور صحابہ دعا مانگ رہے ہیں، اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا، انا نتوسل الیک بعم نبینا فاسقنا۔ یا اللہ، تیرے نبی کی ساری حیات کے زمانے میں تیرے نبی کے وسیلہ سے بارش مانگتے تھے، تو دیتا تھا۔ اب نبی کے چچا حضرت عباس کے وسیلے سے بارش مانگتے ہیں، بارش عطا فرما۔ بخاری کے لفظ فیسقون، حضور کے چچا کے وسیلہ سے جب بارش مانگی جاتی اللہ بارش عطا فرما دیتا تھا۔ اور پھر شاعر آیا، کہتا کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو جہاں کا خزانہ ملا ہے، کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو جہاں کا خزانہ ملا ہے، میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، مجھے یار کا آستانہ ملا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ۔ نہیں سمجھے؟ کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو جہاں کا خزانہ ملا ہے، میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، مجھے یار کا آستانہ ملا ہے۔ نمازیں پڑھے جا، اذانیں دیے جا، شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا، نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، اسے پنجتن کا گھرانہ ملا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، ستار کی آمد، بدری کی آمد، سونے کی آمد، حضور کے چچا کے وسیلہ سے بارش مانگ رہے ہیں عمر فاروق، فتح الباری اٹھاؤ، مواہب الدنیا اٹھاؤ، مستدرک حاکم اٹھاؤ۔ دعا مانگنے کے بعد عمر نے صحابہ سے خطاب کیا، صحابہ کی جماعت تمہیں پتا ہے حضور اپنے باپ کی طرح عباس کا احترام کرتے تھے، قسمیں ان کی کو پورا کرتے تھے۔ فاتخذوا وسیلۃ الی اللہ، اور تم بھی عباس کو اللہ کی طرف وسیلہ بناؤ۔ وہ سمجھ آئی ہے حضرات؟ شاید تو کونے خدرے میں دوست میرا کھڑا ہو، کیا بات ہے، جس سے معلوم ہوا کہ حضور مزار میں چلے گئے تو عمر نے وسیلہ نہیں بنایا، کہ زندوں کا وسیلہ ہے، فوت شدہ کا وسیلہ نہیں۔ یہ اعتراض تب سے نہ کریں گے۔ بات یہ ہے کہ زندہ اور وصال شدہ کا فرق کر لیں اونچی حالت۔ کیوں؟ دیکھیں نا، اب میں کہوں یا اللہ میرے والد وقار نے 70 سال، اللہ 80 سال کی ہے، ان کے وسیلہ سے مشکل دور کر دے، اور میں کہوں داتا علی اجمیری کے وسیلہ سے مشکل دور کر دے، فرق کیا ہے؟ دونوں صورتیں مشکل حل کس نے کرنی ہے؟ اللہ نے۔ وہ زندہ ہوگا تو ساتھ اللہ کی ہیلپ کرے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ چاہے زندہ ہو چاہے وصال شدہ ہو، دونوں صورتوں میں کام تو رب ذوالجلال نے کرنا ہے۔ اگر مزار کا وسیلہ سننا چاہتا ہو، اٹھا مشکات، حضور کے وصال کے بعد بارش نہیں ہو رہی، صحابہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کے پاس امی عائشہ بارش نہیں ہو رہی، کیا نسخہ بتاتی ہے؟ اپنا اپنا ٹیسٹ ہے۔ عمر عباس کے وسیلے سے مانگ رہے ہیں، امی عائشہ کیا کر رہی ہیں؟ کیا تم ضرور قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کی جماعت نبی کے حجرے کی طرف چلے جاؤ، فجلوا من حکمن، چھت کو کھول دو، حتی لا یکون بینہ و بین السماء سقف ففعلوا فمطرا۔ جاؤ نبی کے حجرہ انور کی چھت کھولو، آسمان جب مزار کی زیارت کرے گا بارش خود بخود شروع ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، عظمت مصطفیٰ۔ نبی کی مزار پہ بھیجنے والی کون ہے؟ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ ہے، جانے والے قائدآباد کے بریلوی نہیں صحابہ ہے۔ پھر شاید دل اترتی جب بارش ہو گئی نا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا جو بارے نیارے ہوئے، یا نبی سب کرم ہے تمہارا جو بارے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور ہی کیسا جب سے منگتے تمہارے ہوئے، یا نبی سب کرم ہے تمہارا جو بارے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور ہی کیسا جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں۔ کوئی
مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث ہے، عمر فاروق کا دور ہے، بارش نہیں ہو رہی، بلال بن حارث مزنی آ گئے مزار مصطفیٰ پر، آنے والا صحابی بلال بن حارث مزنی ہے، کہتا استسقِ لأمتک فإنهم قد هلكوا، یا رسول اللہ گناہگار امت کے لیے دعا کیجیے، کاج سے ہلاک ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، سوئے خواب میں میرے آقا آ گئے، فرمایا جاؤ عمر کے بعد فاخبرہو انکم ستسقون، عمر کو جا کے بتا دو اللہ بارش عطا فرما دے گا۔ ہائے، پھر فیصل آباد کا شاعر نیازی آیا، کہتا مانگنے کا شعور دیتے ہیں، فرمان صاحب مانگنے کا شعور دیتے ہیں، جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں، مانگنے کا شعور دیتے ہیں، جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں، ہم نیازی کسی سے کیوں مانگے، ہم کو سب کچھ حضور دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، جشن عید میلاد النبی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کہتے ہیں جی مزار والے کا وسیلہ تو نہیں ٹھیک، تیرا ذرا توجہ کر، بخاری اور مسلم سے حدیث پڑھ رہا ہوں۔ کیا بات ہے؟ میرے آقا معراج کی رات جب واپس آئے چھٹے آسمان سے، توجہ، حضور فرماتے فرجعت ومررت علی موسیٰ، قال بما امرت، فرماتے میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات میں نے کی، انہوں نے کہا کیا حکم دیا گیا ہے؟ میں نے کہا امرت ب50 صلاۃ کل یوم، میں نے کہا اے پیارے موسیٰ 50 نمازیں ہر روز۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان امتک لا تستطيع ان تصلي 50 صلاۃ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے۔ آپ نے فرمایا انی واللہ جربت الناس وعالجت بنی اسرائیل اشد المعالجہ، فرماتا ہے پیارے محمد مصطفیٰ میں تجربہ کر چکا ہوں، اتنی نمازیں عوام امت نہیں پڑھ سکتی۔ میرے آقا نے کہا شعیب صاحب کہ میں کیا کروں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارجع الی ربک فاسأل التخفیف، پیارے محمد عربی جائیے اللہ کے پاس اور تخفیف مانگیے۔ بڑی توجہ سے بات سماعت فرمائیں، بخاری کی حدیث ہے کہ 10 معاف ہوئی، کتنی 10؟ مسلم کی ہے کہ 5 معاف ہوئی۔ خواجہ قمر الدین سیالوی شیخ الاسلام والمسلمین فرمایا کرتے تھے مسلم کی حدیث زیادہ بیان کیا کرو، کیونکہ معراج نام ہی دیدار مصطفیٰ دیدار خدا کا ہے، اس حدیث میں میرے آقا 9 بار جا رہے ہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ چھٹے آسمان پر، میرے آقا بار بار جاتے ہیں اور آتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام زبان حال سے کہتے ہوں گے جن آنکھیاں نے دل بر تکیا وہ آنکھیاں تک نہیں، جن آنکھیاں نے دل بر تکیا وہ آنکھیاں تک نہیں، تو ملے ہوتے ساجن ملے ہوں آسان لگ پہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، جشن عید میلاد النبی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جب 5 رہ گئی نے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی امت 5 بھی نہیں پڑھ سکے گی۔ توجہ حضرات، 9 بار گئے ہیں یا 6 بار گئے ہیں، کوئی کتنا بھی تعلق کتنی بار کون جاتا ہے، لیکن تعلق کی انتہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر چڑھے، میرے آقا نے یہ نہیں کہا کہ اب اللہ نمازیں کم نہیں کرے گا، فرما استخجیت عن ربی، پیارے کلیم میں اتنی دفعہ کیا ہوں کہ اب جاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ تو 50 سے 5 کس کے صدقے کس کے وسیلہ سے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ اور موسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ مزار میں۔ اور یار تیری نمازیں بھی موسیٰ کلیم اللہ مزار والے کے صدقے ہیں، جو مزار والے کے وسیلے کا قائل نہیں 50 پڑھا کرے مزہ ہی آ جائے۔ کیا بات ہے؟ اور پھر میرے آقا کیا کہہ گئے؟ بخاری سے حدیث، میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرا وسیلہ تو بات کی بات ہے، میرے صحابہ کے، میرے تابعین کے، میرے تبع تابعین کے وسیلے سے میرا پھوٹا دے گا۔ حضور نے فرمایا شاذی زمان فجمعوا فئام من الناس فیقال فیکم من صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیقال نعم فیفتح علیہ۔ حضور نے فرمایا میرے بعد زمانے آئے گا، 2 لشکر آمنے سامنے ہوں گے، مسلمانوں کے لشکر میں ایک شخص کہے گا کہ تم میں کوئی نبی کا صحابی ہے؟ جواب دیا جائے گا ہاں اس میں صحابی ہے، تو صحابی کے وسیلے سے رفعت عطا فرما دے گا۔ حضور نے فرمایا ثم یاتی زمان فیقال فیکم من صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیقال نعم فیفتح،
تم میں کوئی نبی کے صحابی کا دیکھنے والا ہے؟ کہا جائے گا ہاں ہے. نبی کے صحابی کے ساتھی کے ساتھ رفت عطا فرمائے. بخاری کی حدیث ہے, قصہ کہانی نہیں, کہ حضور نے فرمایا ثم یاتی زمان فیقال فیکم من صاحب اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا تم میں کوئی ایسا ہے جس نے نبی کے صحابی کے ساتھ صحبت کی ہو؟ صحابی کے ساتھی کے ساتھ صحبت کی, یعنی کوئی تبع تابی ہو تو کہا جائے گا ہاں تبع تابی ہے, تو تبع تابی کے ساتھ رفت عطا فرما دے. پھر توجہ فرمائی. اب شاید کوئی کہے جی ولیوں کا وسیلہ کہاں سے آیا؟ مسند امام احمد کی حدیث. میرے آقا نے فرمایا الابطال یکونون بالشام وهم 40 رجلا كلما مات منهم رجلا ابدل الله مكانه رجلا. حضور نے فرمایا ابطال 40 ہوں گے اور شام میں ہوں گے. شستا بهم الغیث شنتصر بهم على الاعداء ويصرف على الشام بهم العذاب. اور ابطالوں کے صدقے رب بارش بھی عطا فرمائے گا, رب فتح بھی عطا فرمائے گا, دشمن پر مسلمانوں کا غلبہ بھی فرمائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. توجہ ہے حضرت. اب حدیث پڑھ رہا ہوں مسلم شریف سے, آخری 2 حدیثیں. حضور نے فرمایا عمر انشاد لکم رجل من الجمن یقال له بیس. عمر یمن سے ایک بندہ آئے گا جس کا نام بیس ہوگا. فمن لقیہ منکم فلیستغفر لکم لو اقسم علی اللہ لبرہ فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. آپ نے فرمایا عمر یمن سے اللہ کا بندہ آئے گا اویس, تم میں سے جس کی اس سے ملاقات ہو اس سے اپنے لیے دعا کروانا. کیوں؟ اویس ایسا آدمی ہے اللہ پہ قسم کھاتے اللہ اس کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے. اب فرمانے والا نبی ہے, حکم صحابی کو ہے, آگے تابی کے پاس جا رہا ہے. تابی سے صحابی کی شان زیادہ, صحابی سے نبی کی شان زیادہ. عقل ترقی ہے. حضور خود دعا کیوں نہیں کرتے؟ میرے آقا امت کو درس دینا چاہتے ہیں کہ اللہ کے ولی سے دعا کروانا میرا حکم ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. دیکھو جو فرمایا کون سی بڑی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. شاہ ولی اللہ القول الجمیل میں لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ اس وسیلہ سے مراد مرشد کی بیعت ہے. اس برے صغیر میں علماء دیوبند کے سب سے بڑے عالم جن کو وہ سمجھتے ہیں مولوی اسماعیل ڈیری صراط مستقیم میں کہتے ہیں کہ اس وسیلہ سے مراد مرشد کی بیعت ہے. امداد السلوک مولوی رشید احمد گنگوہی دیوبندی کہتے ہیں اس وسیلہ سے مراد مرشد کی بیعت ہے. پھر سچ کہا سلطان باہو نے نہ برش اللہ ہوتے نہ رب خانے کا بے ہوں, نہ عرش اللہ ہوتے نہ رب خانے کا بے ہوں, نہ رب علمی کتابو لبھا مارے پینے کے حسابے ہوں, جدود مرشد کامل ملیا بہو چھٹے سب عذابے ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سرکار کی آمد, سرکار کی آمد. شہری مولوی اسماعیل دیلوی صاحب میں بطور حوالہ پیش کر رہا ہوں اپنی کتاب صراط مستقیم میں لکھتے ہیں کہ میرے پیر سید احمد بریلوی کو فیض دینے کے لیے غوث اعظم کی روح اور بہاؤالدین نقشبند کی روح مہینہ جھگڑتی رہی. ایک کہتی تھی میں نے فیض دینا ہے, دوسری کہتی تھی میں نے فیض دینا ہے. مہینے کے بعد فیصلہ ہوا کہ دونوں اکٹھا فیض دے دیتے ہیں. بغداد سے غوث اعظم چل کے دہلی میں فیض دے جائیں تو جائز ہے, لاہور سے داتا میری طرف نظر کر دے تو اور چشتی سلسلے کا فیض قطب الدین مختار کاکی کی مزار پہ گیا وہاں سے مل جائے. تو پھر مجھے کہنے دیجئے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے, اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اور پھر بلے شاہ کا شعر ہے مجھے بہت پسند ہے, نام رب رب کی تینا تسبا کھڑکایا
نام رب کی تھی نہ دسواں کھڑکایا، شاہ عنایت نظر کیا کی تھی منی میں کیا بخشایا۔ شاید کوئی کہے کہ بلے شاہ کا شعر بھی کو دلیل ہے، الفاظات شومیہ میں مولوی اشرف علی صاحب تھانوی دیوبندی لکھتے ہیں، تو غوث اعظم کو دھوبی مر گیا، قبر میں فرشتوں نے کھپ بٹھا دیا، بتا مر ربو کا مدینوں کا، اس نے کہا مجھے کسی سوال کا کوئی پتہ نہیں، اتنا پتا ہے میں تو غوث کا دھوبی ہوں۔ فرشتوں نے اللہ سے رابطہ کیا، اللہ نے فرمایا ہم نے اس کو غوث کے صدقے بلا سوال و جواب بخش دیا۔ اب تو ٹھیک ہے نا، نام رب کی تھی نہ دسواں کھڑکایا، شاہ عنایت نظر چاہتی تھی منی میں کیا بخشایا۔ پھر میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں قیدبات کے عاشقان مصطفیٰ کو۔ مجھے حاجی احسان سے بتا رہے تھے کہ اس دفعہ ڈویژن میں قیدبات سجاوٹ میں فرسٹ ہے۔ حاجی جان خان صاحب کہے کہ میں 50 انعام دینا چاہتا ہوں۔ وہ منظور بیڑا والوں بے شمار بینر چھپوائے ہیں، کس کس دکان والے کو خراج تحسین پیش کروں، کس کس بازار والے کو خراج تحسین پیش کروں۔ حاجی غلام حبیب صاحب سارے پورے جلوس کو لنگر دے رہے ہیں، اعلیٰ قسم کا حلوہ آپ کا منتظر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ حاجی احسان صاحب کیسی ساری رات لگے رہے، ٹینٹ لگائے، پنڈال بنایا، اللہ تعالیٰ حضور کے ہر